24/7 teachers training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن جماعت چہارم کی اسلامیات کے باب دوم کے دوسرے حصے یعنی عبادات پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے حقوق اللہ۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود سمجھتے ہوئے اس کے حقوق کو جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنے اور تکلیف اور مصیبت میں صبر و استقامت اور توکل کرنے والے بن سکیں، دعا کی اہمیت جان کر عملی زندگی میں اس کے عادی ہو سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے سبق کی تمہید اٹھائیں۔ طلبہ سے پوچھیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حقوق اللہ کے کیا معنی ہیں؟ سرگرمی، طلبہ کو بتائیں کہ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض جو ہم بندوں پر عائد ہوتے ہیں کہ جن کی ادائی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ اچھا مسلمان اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرتا ہے۔ بورڈ پر ایک خاکہ بنائیں اور اس کے ارد گرد اچھے مسلمان کی خصوصیات طلبہ کی مدد سے لکھیں۔ طلبہ سے پوچھیں، کیا اچھا مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے؟ کیا وہ نماز ادا کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر پریشانی اور مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی ہر ایک حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے؟ طلبہ سے ان کے جواب طلب کرتے ہوئے بورڈ پر لکھیں۔ ان سے اچھے مسلمان کا خاکہ کاپی پر لکھنے کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرائض ادا کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلبہ کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں اور اس کے تمام حقوق ادا کریں۔ سرگرمی، طلبہ کو روزمرہ زندگی میں حقوق اللہ سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف فلیش کارڈ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ طلبہ کو فلیش کارڈ دکھا کر پوچھیں کہ تصویر میں اللہ تعالیٰ کے کس حکم کی نشاندہی یا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ فلیش کارڈوں میں درج ذیل تصویریں شامل ہو سکتی ہیں: اللہ کی عبادت کرتا ہوا بچہ، نماز پڑھتا ہوا بچہ، قرآن پاک پڑھتا ہوا بچہ، دعا مانگتا ہوا بچہ اور سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوا بچہ۔ اس کے برعکس جھگڑا کرتا ہوا بچہ، برے سلوک سے پیش آتا ہوا بچہ، گالی دیتا ہوا بچہ۔ ان مختلف فلیش کارڈوں کے ذریعے طلبہ سے ان کی عادات بھی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس کا حق ادا کریں۔ سرگرمی، طلبہ سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی نشاندہی کروائیں۔ بورڈ پر ایک پھول نما خاکہ بنائیں، درمیان میں لکھیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں اور اس کے ارد گرد بنائی ہوئی پتیوں میں درج ذیل نعمتوں کے نام لکھیں: چاند، ستارے، سورج، پانی، ہوا، اناج، پھل، درخت، صحت مند جسم، آنکھ، کان وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خوبصورت ترین رشتے والدین، بہن، بھائی، اساتذہ کرام وغیرہ شامل ہیں۔
طلبہ سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی مشق کلاس روم میں کروائیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر برتری عطا کی تاکہ وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں اور صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اسی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ سرگرمی: طلبہ کی مدد سے ایک خوبصورت چارٹ بنائیں جس میں اللہ کے حقوق کی فہرست تیار کریں اور اسے کلاس روم میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں تاکہ طلبہ اس کو بار بار پڑھیں، اسے ذہن نشین کریں اور اپنی عملی زندگی میں انہیں شامل کریں۔ یہ فہرست درج ذیل ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسے وحدہ لا شریک مانیں، اسی سے تمام دعائیں مانگیں اور اس کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہر مشکل اور پریشانی میں اسی کو طلب کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ 5 وقت نماز ادا کریں، روزہ رکھیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں تاکہ غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد ہو سکے۔ حج ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی ہر ضرورت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، وہی ہماری تمام دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کریں۔ طلباء کو ان تمام حقوق کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی ترغیب دیں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے معلوم کریں کہ کیا وہ حقوق اللہ کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر کے انہیں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ اللہ کے کوئی سے 5 حقوق کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔